أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. پھر جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اپنے لشکر والوں سے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک نہر یا دریا کی یا ندی کی آزمائش میں ڈالے گا، جو کوئی شخص اس میں سے پی لے گا فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو اس میں سے کچھ بھی نہ چکھے گا وہ میرا ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ وہ ایک چلو بھر پانی پی لے، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ان سب نے بھرپور پانی پی لیا، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے۔ پھر جب اس سے آگے بڑھے طالوت اور ان کے ساتھی والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھی جو اہل ایمان تھے، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی ہمارے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا کہ کتنی ہی ایسی جماعتیں، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ وہ غالب آئیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے، یعنی ایسا تاریخ میں ہوتا آیا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے، ڈٹنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ قرآن پاک کا وہ مقام ہے جہاں دیگر احکام کے ساتھ ساتھ جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، بدنی جہاد اور مالی جہاد، یعنی جو انسان نے فزیکلی جا کے لڑنا ہے اس کی بھی ترغیب دی جا رہی ہے، اور مال کے ذریعے سے جو جہاد کرنا ہے اس کی بھی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور یہ جو جہاد ہے یہ انسان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض، اور اس کے بارے میں جو مختلف تصورات ہیں اس کے حوالے سے پہلے گفتگو ہو چکی کہ اس کی فرضیت کیا ہے۔ آیت نمبر 190 194 سورہ بقرہ کی، اس میں جہاد کی فرضیت کے حوالے سے بات ہو چکی، لیکن یہاں فرضیت کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ صرف ترغیب کا معاملہ ہے
کہ ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ دونوں کام تمہیں کرنے پڑیں گے۔ اہل ایمان کو، امت محمدیہ کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا دین قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ دونوں قسم کا جہاد تم نہیں کرو گے۔ اس کی ترغیب دی جا رہی۔ تو ایک ہے فزیکلی اپنے آپ کو انوالو کرنا جہاد کے اندر، اس کو قتال کہتے ہیں۔ جہاد مختلف قسموں کا ہے اور اسی میں ایک جہاد بالمال ہے۔ یہ جو اپنی جان لگانا ہے، گزشتہ کسی درس میں نے اس کے لیے جہاد بالنفس کا لفظ استعمال کیا جو کہ درست نہیں ہے، کسی نے مجھے توجہ دلائی، اور یہ بالکل بے توجہی سے، کیونکہ جانی جہاد سے میں نے جہاد بالنفس شاید میرے منہ سے نکل گیا ہوگا، تو اس کا مطلب وہ جہاد ہے جو آپ نے میدان میں جا کے کرنا ہے، جس کو قتال کہتے ہیں، جس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جہاد بالسیف استعمال ہوتا ہے، تلوار کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے۔ اور جب ہم جہاد بالسیف کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صرف تلوار سے لڑنا ہے وہ جہاد ہے، اور جو بندوق سے لڑا جائے گا وہ قتال میں نہیں آئے گا، بلکہ فزیکلی اصل اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی جان لگا دیں، جس میں جان داؤ پر لگتی ہے۔ اور یہ بات میں گزشتہ درس میں بھی کر چکا ہوں کہ جو لوگ جہاد کے بارے میں کانسیپٹ یہ رکھتے ہیں یا قتال کے بارے میں کانسیپٹ یہ رکھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو مارنا ہے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ قتال اصل میں جان لینا نہیں ہوتا، جان دینا ہوتا ہے۔ وہ قوتیں، جن قوتوں کے ساتھ، جو قوتیں اللہ کے دین میں رکاوٹ ہیں، ان قوتوں کے ساتھ ٹکرا جانا اپنی جان دینے کے لیے، یہی قتال ہے۔ اور جب آپ اپنی جان دینے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، اور یہی بات اس صورت میں کہی گئی، اس آیت میں کہی گئی، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ۔ جب انسان اس جذبے سے لڑتا ہے، اس پرسیپشن سے لڑتا ہے، اور اس کو پھر اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی، جب وہ اس طرح ٹکراتا ہے اللہ کے دین کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نصرت اور فتح عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ سے اللہ کا قانون یہی رہا ہے، جو اس فکر سے لڑے گا اسی کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے۔ جو اپنی جان بچانے کے چکر میں ہوگا تو وہ تو قتال کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پہ جو ترغیب دی جا رہی ہے وہ دو قسم کا جہاد ہے۔ گزشتہ درس میں بھی یہ بات آئی، میں اس کو وضاحت سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہے فزیکلی اپنی جان لگانا، ایک ہے مال لگانا۔ یہ دو ہی باتیں ہیں جو انسان کے اوپر گراں گزرتی ہیں۔ سب سے زیادہ انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی مال سے محبت ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب تک آپ اللہ کے راستے میں قربان کرنے پر تیار نہیں ہوں گے، آپ کسی بھی طرح اللہ کے دین کو اپنی ذات پر یا معاشرے پر قائم کرنے کی کوئی امید نہ رکھیں جب تک یہ دو چیزیں آپ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ جو ترغیب دی جا رہی ہے، اور حوالہ ہے بنی اسرائیل کا، کیونکہ پیچھے ساری کی ساری گفتگو بنی اسرائیل کے حوالے سے آ رہی تھی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین کو قائم کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، لیکن ان کے بعد وہی قوم پھر بدعمالیوں کا شکار ہو گئی تھی۔ دین کو کھڑا کرنے کے لیے ان کو پھر لڑنا پڑا اور جہاد ہی کرنا پڑا۔ اور یہ دو واقعات یہاں پہ بیان ہوئے ہیں۔ یہ دوسرا واقعہ 249 آیت میں یہ دوسرا واقعہ جاری ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 300 سال بعد یہ صورتحال ہوئی۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات تو ہو گئی تھی، یہ ذہن میں رکھیں کہ جو 40 سالہ جلا وطنی تھی، خود ساختہ جلا وطنی، جو وہ وادی سینا میں یا اس میں تیہ کے میدان میں، جو یتیہون فی الارض، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ تم عمالقہ کے ساتھ جا کے لڑو، اور انہوں نے جہاد سے روگردانی کی اور اللہ کے حکم سے روگردانی کی، تو بطور سزا ان کو 40 سال کی جلا وطنی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، اور اس 40 سال کے دوران وہاں پہ پھرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس دوران انتقال ہو گیا، آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے، حضرت ہارون بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور اس کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو خادم تھے اور ایک خدمتگار تھے حضرت، اور ایک عام امتی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، بعد ازاں ان کو نبوت ملی حضرت یوشع بن نون کو، اور ان کی قیادت میں، حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کر لیا تھا بنی اسرائیل نے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد، لیکن انہوں نے فتح حاصل کرنے کے بعد ایک مستحکم وہاں پہ حکومت قائم کرنے کی بجائے، وہ 12 قبیلے تھے، انہوں نے 12 چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں قائم کر لیں تاکہ ہم اپنے اپنے دائرے میں رہیں اور اپنے اپنے قبیلے کی حکومت قائم کر کے، ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح ہماری خود مختاری قائم رہے گی۔ تو ملی وحدت کا جس طرح سے مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اگر وہ ایک سلطنت کو، ایک حکومت کو مستحکم کرتے
اور اللہ کے دین کو اس کے اوپر غالب کرتے تو شاید ان کے اوپر یہ زوال نہ آتا، لیکن انہوں نے ملی وحدت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس کی بجائے 12 مختلف جو چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں اپنے اپنے علاقوں میں محصور ہو کے رہ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو ارد گرد کی کافر اور مشرک اقوام تھی وہ ان کے اوپر غالب آتی گئیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو انہوں نے نکال باہر کیا، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا، اور یہ لوگ اتنے اس وقت یعنی وہاں سے انہوں نے ان کی سرزمین سے ان کو نکال دیا۔ اور یہ وہ وقت تھا 300 سال بعد تقریباً، جو سموئیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کی جب نبوت تھی، ان کے زمانے میں لوگوں نے پھر سے غلبہ حاصل کرنے کے لیے استدعا کی کہ ہمارے اوپر ایک امیر مقرر کر دیا جائے، اور پھر یہ طالوت کو مقرر کیا گیا، جس کا تذکرہ آپ گزشتہ درس میں سن چکے ہیں۔ اور طالوت جو ہیں انہوں نے پھر، جس کو اللہ تعالیٰ نے بسطۃً فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت بھی عطا فرمائی تھی، جسمانی قوت بھی عطا فرمائی تھی، وہ ان کے امیر بن گئے، لڑائی اور جہاد کے لیے ٹریننگ کی گئی، اور ٹریننگ کر کے جب وہ چلنے لگے تو روایات میں آتا ہے کہ 70,000، یہ جو ہے نا فلما فصل طالوت بالجنود، کہ لشکروں کے ساتھ چلے تو 70,000 لوگ تھے جو حضرت طالوت کے ساتھ چلے، یعنی بہت بڑی فوج تھی۔ لیکن دوران تربیت اور ان کے ساتھ جو بھی انٹریکشن ہوا ہوگا، اس دوران طالوت نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان کی اخلاقی حالت کیا ہے، یا وہ لوگ اطاعت امیر میں کس قدر مستحکم ہیں، پھر یا جنگ کے لیے وہ جو پرسیپشن درکار ہے کہ اپنی جان اور مال اللہ کے لیے لگا دینے کے لیے آپ نے لڑنا ہے، کیا یہ اس تصور کے مطابق اپنی زندگیاں قائم کیے ہوئے ہیں؟ تو حضرت طالوت نے سمجھ لیا ہوگا ان کو، اسی لیے وہاں پہ ایک ان کا مورال چیک کرنے کے لیے ایک راستے میں آزمائش مقرر کی گئی اللہ کی طرف سے کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تمہیں ایک آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اور یہ نہر باہر نہیں ہوتا، باہر اور نہر میں فرق ہے۔ نہر کا لفظ جو ہے، باہر کا لفظ سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور جو نہر کا لفظ ہے یہ دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس کو ہم نہر کہتے ہیں اردو میں، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ندی یا نالا یوں کہہ لیجئے، ندی نالے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اگر ہم فلسطین کے علاقے کو دیکھیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ دریائے اردن کے لیے استعمال ہوا ہے، دریائے اردن جو اردن اور فلسطین کے درمیان میں، اس کو یہاں جہاں بالکل فلسطین اور اردن کے درمیان ہے، یہاں اس کو دریائے اردن کہتے ہیں، لیکن پیچھے اگر اوپر چلے جائے بالکل شام کے کونے پہ، جہاں یہ پہاڑیوں کے درمیان سے، گولان کی پہاڑیاں جس کو کہتے ہیں، اس کے درمیان سے یہ ہوتا ہوا آتا ہے، تو اس کو وہاں پہ جہاں جنگ یرموک ہوئی ہے وہ اسی دریا کے کنارے پہ ہوئی ہے، وہاں اس کا نام یرموک ہے، اس دریا کا نام۔ اور بالکل اس کے کنارے پہاڑی علاقہ ہے جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں لاکھوں کا لشکر تھا رومیوں کا، جو دریائے یرموک کے کنارے موجود تھا، اور ان کے ساتھ جنگ ہوئی۔ تو یہ وہی دریا ہے جو آگے آ کے پیرالل یعنی شمالاً جنوباً چلتا ہے، شمال سے جنوب کی طرف آتا ہے اور آ کے بحیرہ مردار میں گر جاتا ہے۔ اس دریا سے پار کرنا تھا، دریائے اردن کو پار کرنا تھا، تو فرمایا کہ، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ 70,000 لوگ جو تھے، کچھ فاصلہ ایسا گزرا کہ ان کو پانی نہیں ملا۔ جب وہ چل پڑے فلما فصل طالوت بالجنود، تو راستے میں کچھ فاصلہ پانی نہیں ملا۔ اب ظاہر ہے ہر جگہ تو پانی نہیں ہوتا تھا، تو پانی ہوتا بھی نہیں ہے، تو ان لوگوں نے شکایت کی پیاس کی۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ پانی تو آگے آنے والا ہے، دریا تو آگے موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک آزمائش مقرر کر دی ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے، پتہ چلے گا کون میرا ہے اور کون میرا نہیں ہے۔ پیاس تو تمہیں لگی ہے، وہاں سے گزرنا بھی ہے، پانی نہیں پینا وہاں سے، ہاں اتنی گنجائش رکھی کہ چلو بھر پانی پیا جا سکتا ہے۔ خیر 70,000 تھے، منع بھی کر دیا گیا کہ نہیں پینا۔ بات وہی اس پرسیپشن کے چیک کرنے کی تھی، عقیدہ کس کا مضبوط ہے، کون اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے اور کون اپنے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ چلنے والے تو بہت ہوتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ان میں سے کتنے رہ گئے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ان کا قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں صرف اتنے رہ گئے جتنے بدر میں ہم تھے، یعنی 313 رہ گئے۔ کہاں 70,000 اور کہاں صرف 313؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70,000 میں سے جو اصل لڑنے والے تھے وہ تو 313 تھے۔ اور یہ ہمیشہ ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے،
ایک مثال جو میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی شخص نے کہا کہ حاجی بہت ہو گئے ہیں، یعنی حج پہ بہت رش ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گویا خلافت راشدہ کا دور ہے، اور خیر القرون قرنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد جو بہترین زمانہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ثم الذین یلونہم، یعنی اس کے بعد والا زمانہ بالکل ساتھ والا، تو اس گولڈن پیریڈ کے بالکل ساتھ تو ابھی تو وہ صحابہ کرام موجود تھے، ابھی تو تابعین عظام موجود تھے، وہ کن کا لشکر ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ حاجی بہت ہو گئے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ حاجی نہیں بہت ہوئے، سوار بہت ہو گئے ہیں، الرکب الکثیر، آنے والے سوار بہت ہیں، والحاج قلیل، اصل میں جو حاجی ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، آنے والے بہت ہیں، ان میں سے حاجی تو بہت تھوڑے ہیں۔ اب لشکر پہ چلنے والے 70,000 ہیں، ان میں سے لڑنے والے اب ظاہر دیکھیں تو فلما فصل طالوت بالجنود، جب وہ چلے تو ان کے ساتھ 70,000 مختلف تعداد بتائی ہے، لیکن تھی ہزاروں میں، اور 70,000 مان لی جائے تو اس میں سے 313 نکلے تو 1000 میں سے کتنے لوگ نکلے، یا 100 میں سے کتنے نکلے؟ یعنی 100 میں سے ایک آدمی نہیں نکلا، اللہ اکبر، 1000 میں سے 4 یا 5 آدمی نکلے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے ایگزیکٹ حساب شاید اس طرح بنے گا کہ 2000 میں سے 9 آدمی نکلے۔ 2000 میں سے 9 آدمی نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ 1991 لوگ جو ہیں وہ تھے ساتھ، لیکن حقیقت میں ساتھ نہیں تھے۔ اب یہ ہے وہ ریشو جو اللہ والوں کی ہر دور میں رہی ہے۔ اب اگر اللہ والے ڈھونڈنے ہوں تو جب بھی کوئی امتحان، دیکھیں میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ایمان جو ہے وہ صرف دعوے کا نام نہیں۔ اگر آپ کہہ دیں کہ میں مومن ہوں تو سارے ہی دعویٰ ایمان رکھتے ہیں۔ پتہ کب چلتا ہے ایمان کا؟ پتہ چلتا ہے آزمائش کے دور میں۔ جیسے یہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ماہرین نفسیات جو کہتے ہیں کہ بالعموم نارمل نظر آنے والے جو انسان ہیں ان میں سے 80-90% اب نارمل ہوتے ہیں، اور نارمل نظر اس لیے آتے ہیں کہ حالات نارمل ہوتے ہیں۔ جب اب نارمل حالات ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون ان میں سے نارمل ہے اور کون اب نارمل ہے۔ بالکل ایسے ہی ایمان کی کیفیت ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو ہر شخص کر دیتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور ایمان کی آزمائش ہوئی تو کتنے رہ گئے؟ 313 رہ گئے۔ خیر، انہوں نے پی لیا، اور پینے کے بعد کیا اس میں سے وہ صرف انہوں نے اتنا نہیں پانی پیا کہ اپنا جو ہے وہ پیٹ بھر لیا، نہیں، وہ اتنا پیا، بعض لوگوں نے تو روایات میں آتا ہے کہ باقاعدہ منہ ہی پانی میں ڈال دیا، جیسے حیوانات پانی پیتے ہیں اس کی طرح سے پینے لگے۔ اب اتنا پانی پی لیں گے تو طبیعت کے اندر ظاہرہ گرانی آ جائے گی، اور لڑنے کی تو کوئی ہمت رہتی ہی نہیں جب آدمی کو شدید پیاس لگی ہوئی ہو، گرمی بھی ہو، اور آپ اس میں پانی بھی اتنا پی لیں کہ اس میں اوور لوڈ ہو جائیں تو لڑنے کی ہمت کہاں رہ جاتی ہے۔ لہٰذا وہ تو وہیں پڑے رہ گئے، اور ویسے بھی چونکہ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ جو پانی پی لے گا وہ ہم میں سے ہوگا ہی نہیں، وہ ساتھ جا سکتا ہی نہیں، لہٰذا یہ سارے پیچھے رہ گئے۔ آگے جانے والے فلما جاوزہ، جو آگے جانے والے ہیں، فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، اب جو آگے گئے ہیں یہ صرف وہ تھے جو واقعتاً اہل ایمان تھے، دعویٰ کرنے والے پیچھے رہ گئے، اب اہل ایمان تھے وہ آگے نکل گئے۔ قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو آج ہمت ہی نہیں ہے ان سے لڑنے کی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قول ان کا بھی ہو سکتا ہے جو پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ کیسے لڑو گے ان کے ساتھ، عمالقہ کی قوم تھی، بڑے لمبے تڑنگے لوگ تھے، کیسے ان سے لڑائی کی جائے گی؟ اور خاص طور پر جب ان کا وہ جو جالوت تھا، گولیت جس کو کہتے ہیں، وہ باہر نکلا ہوا تھا، بہت بڑا قد اور پورا لوہے میں ڈوبا ہوا زرہ اس نے پہنی ہوئی تھی، اور سوائے اس کی آنکھوں کے کوئی جسم کا حصہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور وہ مبارزت کی دعوت دے رہا تھا، باہر نکل کے کھڑا ہوا تھا، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے خلاف لڑیں۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ قول ان کا ہو جو پیچھے رہ گئے تھے، یا پھر یہ قول ان کا بھی ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہی کہا کہ یہ ان کا قول تھا جو پیچھے رہ گئے، لیکن جو لوگ آگے گئے اہل ایمان، وہ بھی دیکھ کے ایک دفعہ انسان اپنی جو انسانی فطرت ہے کہ بڑے دشمن کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ اس سے ہم کیسے لڑیں گے، تو وہ خیال ظاہری وسائل کی بنیاد پر آیا، لیکن فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو رفع کر دیا۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن اللہ، یہ اصول بتایا جا رہا ہے۔ جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا،
کیا مطلب؟ ان کو یہ یقین ہے کہ ہم ایک دن مرنے والے ہیں اور اللہ کے پاس جانے والے ہیں. جان بچانا اور جان کو سنبھال کے رکھنا، اس کو محفوظ کرنا، یہ دلیری نہیں ہے. دلیری یہ ہے کہ انسان اپنی اس جان کو اللہ کے لیے لگا دے. اب آدمی کی جان قربان کرنا، اندازہ تو کیجئے کتنی بڑی بات ہے. صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. شہادت کی موت کیا ہے؟ اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کرنے کے لیے ڈٹ جانا، لگ جانا کہ میں اپنی جان لگانا چاہتا ہوں. اب جن لوگوں کو یہ یقین تھا کہ اللہ سے ملنا تو ہے ہی، ملاقات تو اللہ سے ہونی ہے، وہ یہاں ہونی ہے کہ کہاں ہونی ہے، یہ یقین کی بات. جس کو یہ یقین آ جائے کہ میں جب اللہ کے راستے میں لڑوں گا، دیکھیں جنت میں جانے کا اس سے بڑا شارٹ کٹ اور کوئی نہیں ہے کہ انسان شہید ہو جائے. ہمیں شہادت ظاہر ہے جان دینا ہے، یہ ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے. جس کہانی کے اندر ہم زندہ ہیں یہ سارا ہنگامہ ایک دم ختم ہو جائے گا، لیکن اس ہنگامے کے خاتمے میں جنت کا سب سے قریبی راستہ اسی میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا جو شہید ہوتا ہے اس کا خون، اس کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس کا مطلب ہے اس سے بڑا شارٹ کٹ اور ہے ہی کوئی نہیں، ڈائریکٹ جنت کو یہ راستہ رہ جاتا ہے. اس لیے سارے صحابہ یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب فرما. اب یہ جو شخص جن کو یہ یقین تھا کہ ہم لڑنے والے ہیں اور لڑنے کے بعد اللہ سے ملنے والے ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ آگے دشمن کتنا بڑا ہے، دشمن چھوٹا ہے یا دشمن بڑا ہے. جب انہوں نے لڑنا اللہ کے لیے ہے تو اس لیے تھوڑی لڑنا ہے کہ دشمن بڑا ہے کہ دشمن چھوٹا ہے. یہ یقین کی بات ہے. اب صحابی کھجوریں کھانے لگا، ادھر سے جہاد کا اعلان ہوا. یقین کی بات، اس پرسیپشن کی بات. تو اس نے کھجوریں پھینک دی. اس نے کہا اب میں جنت میں جا کے کھجوریں کھاؤں گا، یہاں کی کھجوریں کیوں کھانی ہیں؟ اگر میں سامنے میرے شہادت نظر آ رہی ہے، میں ٹکراؤں گا تو میں شہید ہو جاؤں گا، اور شہید ہو کے میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں گا. تو کتنی دیر ہے جنت میں جانے کے لیے؟ ابھی میں جا کے لڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے، اور میں جب شہادت حاصل کر لوں گا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. کھجوریں پھینک دی کہ کھجوریں جا کے جنت میں کھاؤں گا. یہ یقین جب آ جاتا ہے تو اصل میں جذبہ جہاد یہی ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر اور اہل ایمان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. تو جن کو یہ یقین تھا، جن کے اندر یہ جذبہ تھا، انہوں نے کہا کہ لشکر بڑا یا چھوٹا ہونا میٹر ہی نہیں کرتا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. فوج چھوٹی ہو یا بڑی ہو، فتح وسائل کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں اللہ کے حکم سے. تو یہ ہے وہ یقین جس کو اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اگر سامنے جتنی مرضی بڑی فوج ہے، اگر تم اللہ کے لیے لڑ رہے ہو تو پھر معاملہ ہی کوئی نہیں، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور پھر یہ جو حقیقت بیان کی گئی ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، یہ ایمان بھی ہے اور یہ امر واقعہ بھی ہے. دیکھیں وسائل، اسباب، ان کی بنیاد پر غلبہ حاصل ہونا یا فتح و شکست، یہ بھی اصول دنیا میں کار فرما ہے، لیکن یہ اہل ایمان کے لیے نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو لوگ وسائل پر ایمان رکھتے ہیں. ان کے لیے وسائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فتح و شکست کا بندوبست کیا ہوا ہے. جن لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ ہماری فتح یا ہماری شکست کا دار و مدار وسائل پر ہے، وہ پھر وسائل کی وجہ سے شکست کھاتے ہیں، وسائل کی وجہ سے ان کو فتح ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے ان کا وسائل کی وجہ سے فتح و شکست نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عروج و زوال اور فتح و شکست کے وہ اصول جو اللہ نے دنیا میں جاری فرمائے ہیں وہ اہل ایمان کے لیے اور ہیں، اہل کفر کے لیے اور ہیں. کیونکہ اہل کفر کو تو اللہ نے جو دینا اسی دنیا میں دینا، وہ جس طرح کی محنت کرتے ہیں ان کو اسی دنیا میں مل جاتا ہے اس کا پھل. آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لہذا وہ وسائل کی بنیاد پر کریں، وہ اپنی دیانتداری کی بنیاد پر کریں، وہ لوگوں کی خیرخواہی کی بنیاد پر کریں، وہ اپنے مفادات کی بنیاد پر کریں. وہ جتنی محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ یہیں دے دیتا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے یہ دارالامتحان نہیں ہے. ان کے لیے یہ سارا کا سارا امتحان بھی یہیں ہو گیا، ان کا رزلٹ بھی یہاں نکل آیا. جس طرح کی ان کی پرسیپشن ہے سب کچھ یہاں ہو گیا. ان کا آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا فتح و شکست کا وہ اصول جو اہل کفر کے لیے ہے وہ اہل ایمان کے لیے نہیں.
لہٰذا اہل کفر تو بڑی بڑی فوجیں اکٹھی کر لیں، بڑے بڑے وسائل اکٹھے کر لیں، ٹیکنالوجی میں ترقی کر لیں، تو وہ اس بنیاد پر فتح کی امید رکھیں۔ لیکن جہاں تک اہل ایمان کی بات ہے، آپ تاریخ کی جنگوں کا جائزہ لے لیجئے، بنی اسرائیل کی جنگوں کو چھوڑیں، اہل اسلام کی جنگوں کا جائزہ لے لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے غزوے سے لے کر آج تک تاریخ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ایک بھی جنگ ایسی نہیں جہاں مسلمان افرادی قوت اور وسائل کے اعتبار سے اپنے دشمن پر حاوی ہوں اور انہوں نے وہ جنگ جیتی ہو۔ ایک بھی جنگ ایسی نہیں، آپ حوالہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ مسلمان اسباب میں جب کبھی زیادہ ہوئے ہیں، جب کبھی افرادی قوت ان کی زیادہ ہوئی ہے، تو انسان کا بھروسہ شفٹ ہونے کا امکان ہوتا ہے، توکل شفٹ ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کی بجائے وسائل پر بھروسہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جب طائف کا غزوہ ہوا ہے، تو صحابہ کرام جو ہیں ان کی زبان سے بس اتنی بات نکلی تھی کہ اب ہم ہزاروں میں ہیں، ہم تو سینکڑوں میں تھے تو ہمیں اللہ فتح دیتا تھا، اب ہم ہزاروں میں ہیں، آج ہمیں کون شکست دے سکتا؟ بس ان کا یہ خیال افرادی قوت میں زیادتی کی وجہ سے ہوا، ان کا خیال تھا آج تو ہم ہزاروں میں، لیکن آپ کو معلوم ہے ایسا تھپڑ پڑا، ایسے تیر برسے کہ مسلمان جو ہیں ان کے قدم اکھڑ گئے، ہزاروں میں تھے لیکن وہ لوگ کمینگاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، بنو حوازن، بنو ثقیف اور بنو غطفان کے لوگ، انہوں نے ایسے تیر برسائے مسلمانوں کے اوپر، سب بھاگ کھڑے ہوئے، سب کے قدم اکھڑ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے کھڑے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے ہیں، اور پھر لوگوں کو خیال آیا اور پھر لوگ واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، لیکن ابتداً شکست ہوئی، اس لیے قدم اکھڑے کہ مسلمانوں کا بھروسہ شفٹ ہونے کا امکان پیدا ہو گیا تھا۔ انسان جب افرادی قوت اور وسائل کو زیادہ لے کے جاتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ اب مجھے کون شکست دے سکتا، لہٰذا اصل مسئلہ اس پرسیپشن کا ہے۔ جب کبھی یہ پرسیپشن چینج ہونے کا موقع آئے گا، اس وقت شکست آپ کا مقدر ہوگی، اگر آپ کا دعویٰ ایمان ہے تو۔ اگر دعویٰ ایمان نہیں ہے تو پھر ان کے لیے فتح ہے، وہ وسائل کے ذریعے سے فتح لے سکتے ہیں۔ لہٰذا ہماری تاریخ میں آپ جہاں کہیں کوئی بھی جنگ دیکھتے ہیں، جنگ بدر سے لے کر آج تک کی تاریخ کی جنگیں دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی ایک بھی جنگ ایسی نہیں ہے کہ وسائل اور افرادی قوت کے اعتبار سے یہ دوسروں پر غالب ہوں اور پھر ان کو فتح ہوئی ہو۔ یہی وہ حقیقت ہے جو انہوں نے بتائی، جن لوگوں کو یقین تھا کہ انہم ملاق اللہ، کہ بالآخر تو اللہ سے ملاقات ہونی ہے، وہ یہاں آج کی جنگ میں ہو جائے یا کل ہو جائے، اللہ سے ملاقات ہونی، جن کو یہ یقین تھا، انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، قانون جو یہ ہے وہ اللہ کے حکم سے فتح و شکست ہوتی ہے۔ لہذا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئیں، تاریخ میں بے شمار دفعہ ایسا ہوا ہے، باذن اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لہٰذا فتح و شکست اللہ کے حکم سے ہے، یہ ہے اللہ پر توکل۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ پہلے اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی، میں صرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا، ڈٹ جانے والے۔ صبر کا لفظی معنی ہے اپنے آپ کو روک لینا، تو ظاہر ہے جب آپ جنگ کے درمیان بات کر رہے ہیں صبر کی، تو اپنے آپ کو روک لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جنگ سے اپنے آپ کو روک لیں، کہ آپ جنگ کرنا بند کر دیں، یہ نہیں ہے، بلکہ صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اس فطری رد عمل سے روک لینا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو اس فطری رد عمل سے روک لینا جو کسی بھی سچویشن میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی وہ فطری رد عمل جو کسی بھی سچویشن میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کو روک لینا صبر ہے۔ آپ اگر ہو سکتا ہے بعض اوقات کچھ کرنا، انسان کے اندر فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے کچھ کرنے کا، اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو روک لینا وہ کرنے سے، یہ صبر ہے۔ بعض اوقات فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے سٹیپ بیک کرنے کا، دستبرداری کا، پیچھے ہٹ جانے کا، کچھ نہ کرنے کا، اس وقت وہ کام کرنا اللہ کے حکم سے وہ صبر ہے۔ لہٰذا کہیں رک جانا صبر ہے، کہیں ٹکرا جانا صبر ہے۔ تو جب جنگ کی بات ہوگی تو جنگ کے معاملے میں صبر یہ ہے کہ فوج جتنی مرضی بڑی ہو آپ کے مقابلے میں، لشکر جتنا مرضی بڑا ہو آپ کے مقابلے میں، آپ اس لشکر سے ٹکرا جائیں، یہی صبر ہے جنگ کے اندر۔ یعنی آپ کو اگر کوئی بچہ فوت ہو گیا ہے
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلا جھٹکا جب لگتا ہے تو اس وقت صبر کرنا ہے، چیخ و پکار نہیں کرنا، واویلا نہیں کرنا، بلکہ خاموش ہو جانا ہے، اللہ پہ چھوڑ دینا، انا للہ و انا الیہ راجعون، آنسو نکل آئے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ صبر ہے کچھ نہ کرنا، فطری رد عمل سے اپنے آپ کو روکنا۔ اور یہی وہ فطری رد عمل ہے کہ سامنے اس کا اتنا بڑا لشکر ہے، اتنا بڑا لمبا تڑنگا وہ جو سامنے کھڑا ہے، پورے کا پورا لوہے میں ڈوبا ہوا ہے، تیر لگانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تلوار مارنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، طاقتور اتنا ہے کہ اس کے سامنے کوئی اتنی طاقت والا انسان ہے ہی کوئی نہیں، بظاہر پوری فوج میں کوئی نہیں ہے، تو کیسے ٹکرایا جا سکتا ہے؟ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ واللہ مع الصابرین، جو ٹکرا جائے گا اللہ کے دین کے لیے، فوج چھوٹی بڑی کا مسئلہ نہیں ہے، طاقت کے توازن کا مسئلہ نہیں ہے، جو ڈٹ جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور فتح و شکست اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، وہ وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ پرسپشن کہ صبر کرنے والا، ڈٹ جانے والا۔ اللہ کریم نے جگہ جگہ جو فرمایا ہے کہ ڈٹ جانا، یہ انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ کی معیت ملتی ہے یا نماز سے یا صبر سے۔ یہ ساری تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، الصبر ضیاء، صبر جو ہے وہ روشنی ہے، گویا فتح کی روشنی صبر میں مضمر ہے، فتح کی روشنی کا راز صبر میں مضمر ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ ڈٹ جانا اور اللہ کے دین کے لیے ٹکرا جانا۔ اگر آپ ٹکرا گئے ہیں، اگر آپ اللہ کے دین کے لیے ڈٹ گئے ہیں، کہیں کوئی عمل کرنا مشکل ہے، آپ اس عمل کرنے پر ڈٹ جائیں کہ میں نے تو کرنا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ بارہا میں یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں جہاں معاملہ آتا ہے نا ایسا کہ فطری طور پر ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، فطری طور پر سٹیپ بیک کرنے کا موقع آتا ہے، وہی موقع ہوتا ہے صبر کا، وہی موقع ہوتا ہے ڈٹ جانے کا، وہی موقع ہوتا ہے اللہ کی خوشخبریوں کا۔ واللہ مع الصابرین۔ جب آپ ایسے موقع پہ اپنے فطری رد عمل کی بجائے اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ڈٹ جائیں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے خوشخبریاں آئیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو ڈٹنے کا دور ہے، پورا دور ہی ڈٹنے کا دور ہے۔ ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے، ایسے دن آنے والے ہیں جو ڈٹنے کے دن۔ لیکن ساتھ فرمایا اب ڈٹنا کیا ہے، آگے خود ہی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، آپ خود ہی سمجھ لیجئے گا صبر سے کیا مراد۔ ساتھ آپ نے فرمایا والصبر فیہن کقبض علی الجمر، اس دور میں صبر یا ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اسی طرح اس دور میں ڈٹنا مشکل ہوگا۔ اور ساتھ فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ یا وَلِلْعَامِلِ فِيهَا، اس دور میں جو عمل کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ صبر سے مراد عمل کرنا ہے، دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ دین پر عمل کرنا ہی صبر ہوگا، یہی ڈٹنا ہوگا کہ کوئی شخص دین پر عمل کرتے ہوئے ڈٹ جائے کہ حالات جیسے مرضی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز جیسی مرضی ہیں، میں تو اللہ کے دین پر عمل کروں گا۔ اگر ایسے حالات آ جائیں تو دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے کہ جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا تمہارے لیے اتنی مشکلات آ جائیں، تو اس دور میں ہی تو ڈٹنا اللہ کی طرف سے خوشخبریوں کا باعث ہے۔ تو فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50، اس دور میں جو شخص اللہ کے دین پر عمل کرے گا اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 منا و 50 منہم، وہ 50 کون سے؟ اس دور کے 50 جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں، یا پھر ہمارے 50 یعنی صحابہ کرام؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 منکم، تم صحابہ کرام جیسے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا اس کو۔ تو یہ تو خوشخبریوں کا دور ہے، اور وہ خوشخبریوں کی سچویشن آتی ہی اس وقت ہے جب ڈٹنے کا وقت آتا ہے، جب صبر کا وقت آتا ہے۔ اور صبر کا وقت وہ ہوتا ہے جب فطری رد عمل کچھ اور تقاضا کر رہا ہو، اللہ کا حکم کچھ اور تقاضا کر رہا ہو، انسان اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے فطری رد عمل کو پچھاڑ دے، اس سے اپنے آپ کو روک لے، اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جائے، یہ ہے صبر کا موقع۔ یہی یہاں فرمایا جا رہا ہے، سامنے اتنی بڑی فوج ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، اس کا اور وہ مبارزت کا جو وہاں پہ رواج تھا اور روایت تھی کہ سب سے پہلے ایک فوج کا جو سب سے
جوان ہوتا تھا، سب سے زیادہ قوی آدمی ہوتا تھا، وہ مبارزت اکیلے وہ مقابلے کی دعوت دینے کے لیے باہر نکلتا تھا. اس کو کہتے ہیں باہر نکلنا. یہ یہاں پہ بھی ذکر ہے اگلی آیت میں ولما برزو، جب وہ نکلے باہر. بارزہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. تو پوری فوج سے ایک آدمی باہر نکل کے کھڑا ہوا ہے اور یہ حالات ہیں سامنے. فوج کھڑی ہے، بڑی فوج ہے، یہ صرف 313 ہے. ان کے جسم، ان کے جان، ان کی طاقت وہ سب زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، وسائل زیادہ ہیں، تعداد زیادہ ہے، افرادی قوت زیادہ ہے. کیا کریں گے آپ وہاں پہ سوائے ڈٹ جانے کے اور کچھ نہیں ہے. آپ فرار حاصل نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ کبھی بھی اس بات کی دعا نہ کرو کہ تمہارا دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے. یہ اس سچویشن کی دعا نہ کرو کہ ہم دشمن کے ساتھ ٹکرائیں گے، ایسا ہوگا. تو یہ بڑی سچویشن مشکل ہوتی ہے، اس کی دعا نہ کیا کرو. لیکن اگر یہ سچویشن آ جائے، یہ سامنے آمنے ہو جاؤ اور دشمن تمہارا سامنے ہو، تو پھر تم پیٹھ پھیر کے بھاگ نہیں سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ جو شخص دشمن کے سامنے سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. یعنی یہ تو اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی کہ آپ پیچھے، چاہے آپ کے پاس افرادی قوت ہے یا نہیں، وسائل ہیں یا نہیں، اس وقت ٹکرا جانا یہی صبر ہے. واللہ مع الصابرین. اگر آپ کا ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے، پرسپشن ٹھیک ہے، جہاد قتال کیوں کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کے دین کے لیے ہے تو پھر آپ کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اور اللہ کے دین کے لیے ہو، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آ گئے، اللہ اکبر، تو اب حالات تو ظاہراً گراؤنڈ ریالٹیز تو کوئی توازن طاقت کا نہیں تھا، حالات خراب تھے. لیکن اب وہاں پہ دعا کرتے ہیں ربنا، چونکہ توکل اللہ پر ہے لہذا فوراً دھیان توجہ اللہ کی طرف گئی. وسائل پہ تو بھروسہ ہو نہیں سکتا، کم ہے. افرادی قوت پہ بھروسہ ہو نہیں سکتا، کم ہے. تو مدد کہاں سے آئے گی؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے فتح و شکست ہونی ہے. تو پھر اسی سے دعا کرے نا، ربنا افرغ علینا صبرم. یہ جو اللہ ہمارے اوپر صبر ڈال دے، افرغ علینا ہمارے اوپر ڈال دے، انڈیل دے. افرغ، فرغ یفرغ کا مطلب ہوتا ہے ڈال دینا. اور کہتے ہیں اس طرح انڈیل دینا، کوئی برتن کسی چیز میں یوں انڈیل دیں کہ اس برتن میں کچھ باقی نہ بچے، سب کچھ وہ برتن خالی ہو جائے. یہ ہوتا ہے افراغ. تو ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہمارے اوپر اس طرح رحمت فرما کہ ہمیں صبر آ جائے. کیا مطلب صبر آ جائے؟ کہ ہم ڈٹنے کے قابل ہو جائیں، ہم ٹکرانے کے قابل ہو جائیں. ربنا افرغ علینا صبرا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر اس وقت فوج سامنے ہو تو ٹکرا جانا صبر ہے، اور اس کی ہمت مانگ رہے ہیں، اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اللہ بظاہر کوئی حالات نظر نہیں آتے، تو ہمیں ثابت قدم رکھ. یہ صبر و ثبات کی دعا کی جا رہی ہے. ظاہر ہے جب وسائل پر بھروسہ نہیں، بھروسہ ہی اللہ پر ہے، تو پھر دعا تو کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب 313 کو لے کے 1000 کے مقابلے میں گئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. اور وہاں پہ وہ جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعائیں کرتے تھے اور دعا کرتے کرتے اتنی گریہ زاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اتنی عاجزی کی، اتنا گڑ گڑائے، اتنا روئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی جو چادر مبارک تھی وہ کندھوں سے نیچے گر گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی دعا کرتے رہے، اللہم انجز ما وعدتنی، اللہ وہ وعدہ پورا کر دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ فتح کا وعدہ تھا. پھر ساتھ کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم، اللہ آج اگر یہ چھوٹا سا لشکر، یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج یہ ہلاک ہو گئی، یہ ختم ہو گئی، لا تعبد علی الارض، تو اللہ روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ یعنی اللہ کو اس کی بندگی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور عاجزی کر رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا اور طالوت اور اس کے لشکر والوں کی یہ دعا کہ ربنا افرغ علینا صبرا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر ڈال دے، ہمیں وہ توفیق عطا فرما. صبر کی توفیق کیا مطلب ہے؟
ڈٹ جانے کی اور ٹکرا جانے کی توفیق عطا فرما، ونصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم ہمارے سامنے ہے، بہت بڑا لشکر ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہماری مدد فرما۔ دیکھیں یہ ہے وہ پرسیپشن دور جدید میں، جتنا اسلحہ، جتنی ٹیکنالوجی، جتنی یوں کہہ لیجئے کہ جاسوسی کا نظام، جو کچھ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے ہمارے دشمن کی طرف سے، ملت اسلامیہ کے دشمنوں کی طرف سے، ہم اگر اس میدان میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیں تو شاید ہم کبھی مقابلہ نہ کر سکیں۔ ہر چیز ان کے پاس ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوتے ہیں، ہر چیز اس کی مانیٹرنگ ہو رہی۔ آپ روپیہ پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں بینک سے، پوری ٹرانزیکشن جو ہے وہ مانیٹر ہو رہی۔ آپ ایک کال کرتے ہیں، مانیٹر ہو رہی۔ آپ کے میسیجنگ کرتے ہیں، مانیٹر ہو رہی ہے۔ یا آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے ہر شخص کے، یہ سارا کا سارا جاسوسی کا نظام ہے۔ آپ ہر وقت ان کی نگاہ میں ہیں، جو آپ کو دیکھنا چاہے، آپ کا دشمن اگر آپ کو مانیٹر کرنا چاہے، آپ کو لوکیٹ کرنا چاہے، آپ ہر وقت اس کی نگاہ میں، تو کیسے بچیں گے؟ اگر ہمارا دشمن اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ہماری پوری زندگی کی نقل و حرکت اس کے کنٹرول میں ہے، تو کیسے بچیں گے؟ یہ وہی ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے تو بچیں گے۔ اگر اس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم ان سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں کہ ہم ان سے ٹیکنالوجی میں بڑھیں گے تو پھر ہم جیتیں گے، یا ہم یہ مقابلہ کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس بھی اتنے وسائل آ جائیں جتنے وسائل ان کے پاس ہیں تو پھر ہم ٹکرائیں گے، تو یہ نہ قرآن کا فلسفہ ہے، نہ یہ ایمان کا فلسفہ ہے، نہ یہ تاریخ کا فلسفہ ہے۔ تاریخ کا فلسفہ تو یہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر، تھوڑے وسائل والے بڑے وسائل والے پر وہ غالب آ جاتے ہیں جب اللہ مدد کرتا ہے۔ جب اللہ ہی مدد کرتا ہے تو مدد اللہ سے مانگیں۔ موجود وسائل کو استعمال کرنا اور اللہ کے حکم سے ڈٹ جانا، یہی طرز عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ لہٰذا وہ دعا انہوں نے کی ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم فہزموہم باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو پری ریکوزٹس تھیں، جو فتح کی شرائط تھیں اہل ایمان کے لیے، وہ ساری پوری ہو گئی۔ وہ کیا تھیں؟ آزمائش آئی ہر طرح کی، پورے اترے۔ ٹریننگ پوری ہوئی، پانی نہیں پینا نہیں پیا، ایک چلو سے زیادہ، چند گھونٹ سے زیادہ نہیں پینا نہیں پیا۔ جب جان ہی اللہ کے لیے ہے تو جو بھی آزمائش آئے ٹھیک ہے، ہر ایک میں پورے اترے۔ سامنے اتنا بڑا لشکر، نہیں پیچھے ہٹے، قدم نہیں ڈگمگائے، دعا اللہ سے کی، وسائل پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے زور بازی پر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ بھروسہ ہے تو اللہ پر ہے، اور دعا کر کے جب ٹکرائے ہیں فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب یہ جالوتیوں کو شکست دے دی طالوت اور اس کے لشکر نے۔ اور یہ ہوئی کیسے؟ کون لڑا؟ کس نے کیا کیا؟ اس کی تفصیلات امر واقعہ کے طور پر موجود ہیں۔ یعنی فتح و شکست میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں وہ موجود ہیں، لیکن شکست اور فتح ان واقعات کی وجہ سے نہیں ہوئی، شکست اور فتح اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ اور فرمایا وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، جالوت کو قتل کیا۔ یہ ہے سب سے بڑی ان کی شکست کی وجہ کہ جالوت کو قتل کر دیا داود نے۔ داود علیہ السلام جو بعد میں نبی بنے، وہ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے حضرت طالوت اور ان کے لشکر میں موجود تھے۔ کہتے ہیں ان کے والد بھی اس میں موجود تھے، ان کے 6 اور بھائی تھے حضرت داود علیہ السلام کے، وہ بھی اس میں موجود تھے، اور یہ عام سپاہی کی حیثیت سے، بلکہ جو تورات کی تاریخ ملتی ہے یہ عام گڈریے تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور جنگلوں میں رہنا ان کا عام معمول تھا۔ تو یہ جب جہاد میں شریک ہوئے اور طالوت کے لشکر میں موجود تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہنر دیا تھا داود علیہ السلام کو۔ اس وقت تک یہ عام نوجوان تھے، ایک جنگلی آدمی، ایک بالکل صحت مند تنومند قسم کا ایک دیہات کا رہنے والا اور جنگلوں میں رہنے والا گڈریا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے قتل کیا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، لیکن اس وقت وہ ایک عام نوجوان تھے، لیکن ایک فن ان کے پاس تھا اس وقت جو انہوں نے وہاں اللہ کے نام پر لگا دیا۔ وہ فن یہ تھا، کہتے ہیں کہ جب جنگل میں وہ پھرتے تھے اپنی بھیڑ بکریاں چراتے
تو جنگل کے جانوروں سے ان کو خطرہ رہتا تھا. ظاہر ہے کہ جب آپ جنگل میں ہیں تو آپ کو کون حفاظت کرے. تو ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ کوئی چھوٹا موٹا جانور سامنے آ جاتا اور ان کی بھیڑ بکریوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تو یہ اس کو خود ہی پکڑ کے جانور کو قابو کرتے, ان کے نیچے والے جبڑے پر رکھتے پاؤں اور اوپر والے جبڑے کو ہاتھ سے اوپر کو کھینچتے اور اس کی چباڑی توڑ دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی دی تھی صلاحیت. اور اسی طرح ان کو نشانہ بازی کی ایسی صلاحیت دی تھی کہ ان کے پاس غلیل نما ایک آلہ تھا جس کو یہ کھینچ کے یا رسی سے گھما کے پتھر اس میں ڈالتے تھے اور اس کو کھینچ کے یا گھما کے وہ پتھر مارتے تھے. تو جو بھی جانور آتا وہ جو پتھر گھما کے مارتے تھے تو نشانہ بھی اتنا شاندار تھا اور وہ اتنا تیزی سے لگتا ہے. ظاہر ہے آپ جب گھما کے ماریں یا وہ اگر اس کے ساتھ ربڑ ٹائپ کوئی چیز لگی ہوئی تو آپ اس کو کھینچ کے ماریں تو جتنی آپ میں طاقت ہوگی, جتنی طاقت سے آپ اس کو کھینچیں گے یا جتنی طاقت سے آپ اس کو گھمائیں گے وہ اتنی ہی تیزی سے جا کے لگے گا. تو کہتے ہیں کہ وہ جب پتھر جا کے لگتا تھا کسی جانور کو تو اس پتھر سے بھی جانور کے جبڑے ٹوٹ جاتے تھے اور اکثر و بیشتر صرف ایک پتھر سے بڑے بڑے جانور ہلاک ہو جاتے تھے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی. اب جب وہ جالوت مبارزت کے لیے سامنے کھڑا تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام نکلے. انہوں نے دیکھا ماحول کہ کوئی نہیں نکل رہا تو طالوت کی اجازت سے داؤد علیہ السلام نکلے اور انہوں نے اپنا وہی فن آزمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا. پورا تو وہ ڈوبا ہوا تھا لوہے میں اور تیر مارنے کی تو جگہ نہیں تھی, صرف آنکھیں اس کی خالی تھیں. تو انہوں نے اپنی اسی جو ان کے پاس غلیل تھی اس میں وہ پتھر ڈالا اور نشانہ باندھ کے اس کی آنکھ پہ مارا اور نشانہ ان کا تھا اور وہ اتنی تیزی سے لگا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ صرف جب اس کی آنکھ پہ لگا تو وہ پیچھے پورے دماغ کو چیرتا ہوا پیچھے تک نکل گیا. لہٰذا انہوں نے ایک دو پتھر اور مارے اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. تو بجائے آگے ہو کے تلوار سے لڑنے کے لڑے بغیر ہی جب جالوت گر گیا اور مر گیا تو پھر سارے لشکر کے ویسے قدم اکھڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ نے وہ جو بظاہر کوئی توازن طاقت کا نہیں تھا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب پیدا کرنے ہوتے ہیں. جب انسان کا بھروسہ اللہ پر ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی طالوت علیہ السلام ان کے لشکر کو جالوت پر اور جو بھی ان کے لشکر تھے. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, داود علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, اس کے بعد اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرما دی. اب پہلے تو بالکل عام سے انسان تھے لیکن بعد میں جب انہوں نے فتح میں بنیادی کردار ادا کیا تو یہ بڑے طالوت علیہ السلام کے قریب ہو گئے. کہتے ہیں طالوت علیہ السلام نے جو نبی تھے, نبی تو نہیں تھے, طالوت جو صرف امیر تھے اور بادشاہ تھے, انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا حضرت داود علیہ السلام کو اور یوں داود علیہ السلام بالکل بہت قریب ہو گئے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرما دی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایسے بھی ہوتا رہا کہ بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھیجتا رہا, ساتھ نبی بھیجتا رہا. جب نبی اور بادشاہ بیک وقت روئے زمین پر موجود ہوں تو بادشاہت نبوت کے تابع ہوتی. اور اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ جو نبی تھا وہی بادشاہ بنا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو نبوت بھی دی, بادشاہت بھی دی. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, طالوت کے بعد بادشاہ بنے تو حضرت داود علیہ السلام. والحکمہ, اور حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ چاہا داود علیہ السلام کو سکھا دیا. حکمت بھی سکھا دی, دین بھی سکھا دیا, شریعت کا علم بھی دے دیا. اور کہتے ہیں کہ دنیاوی جو علوم ہیں, جو کائناتی علوم ہیں, جو ٹیکنالوجیکل علوم ہیں, وہ بھی حضرت داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے. آہنگری کی صنعت اس دور میں بڑی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, یعنی جو سب سے بہترین ٹیکنالوجی اس دور کی تھی وہ آہنگری تھی. لوہے کو ڈھال کر اپنی مرضی کی چیزیں بنانا تھا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو سکھایا تھا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ وہ قانون بتایا جا رہا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اگر اللہ تعالیٰ دور نہ کرے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے, لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, تو زمین میں یقیناً فساد پیدا ہو جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور لیکن اللہ تعالیٰ جہانوں پر بہت بڑا فضل کرنے والا ہے. دیکھیں اسلام کی روح یہ ہے
کہ معاشرے کا امن یہ سب سے پہلی ترجیح ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیاں دیکھ لیں، یا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی پالیسی دیکھ لیں، سب سے جو ٹاپ پریورٹی رہی ہے نا کسی بھی نبی کی، وہ معاشرے کے اندر امن ہے، ایک اجتماعی امن قائم کرنا۔ لہٰذا جہاں کہیں امن نہیں ہوتا وہاں فساد ہوتا ہے۔ فساد سے بچانے کے لیے، بگاڑ سے بچانے کے لیے معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے ادارہ جہاد رکھا ہے کہ جب کبھی فساد پیدا ہو، بگاڑ پیدا ہونے کا امکان ہو تو ادارہ جہاد حرکت میں آئے اور اس فساد کو ختم کر دے۔ لہٰذا بعض اوقات اپنے انڈیویجولز، اپنے جو افراد ہیں وہ بھی اسلام قربان کر دیتا ہے اجتماعی مفاد کے لیے۔ افراد قربان کر دیے جاتے ہیں تاکہ اجتماعی امن حاصل ہو۔ بہرحال اس کی لمبی تفصیلات ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، جو لوگ بھی اس دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں یا اس دنیا میں اپنی طاقت کی وجہ سے یا اپنے اقتدار کی وجہ سے وہ لوگ مطلق العنان بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے کے لیے کسی نہ کسی کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اگر یہ اللہ تعالیٰ نہ کرے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے کہ کوئی اگر حکمران بنتا ہے تو بعد میں اس میں کوئی اور آ جاتا ہے جو اس کی حکمرانی کو ختم کرتا ہے۔ خاص طور پہ وہ حکمران جو بگاڑ کا سبب بن رہا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو لے آتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا کیا ہوتا ہے۔ فرعون جتنا مرضی بڑا مطلق العنان بن جائے تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ قانون بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ جو مطلق العنان بادشاہ بن گیا ہے اس کی بادشاہت کو اگر خطرہ ہی کوئی نہ ہو، اگر اس کی حکمرانی کو خطرہ ہی کوئی نہ ہو تو وہ دنیا میں کیا کرے گا سوائے فساد پھیلانے کے؟ اور کیا کرے گا؟ امن قائم کیوں کرے گا؟ تو دنیا میں یہ جو قانون ہے اس کا تذکرہ اللہ کریم نے سورۃ الحج کے اندر بھی فرمایا، سورۃ الحج کی آیت نمبر 38 میں اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک تو فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ خود مدافعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود دفاع کرتا ہے مومنوں کی طرف سے، یعنی اہل ایمان کو بچانے کے لیے اور فساد سے اہل ایمان کو بچانے کے لیے اور مومنوں کو اور پورے معاشرے کو، اس پورے معاشرے کے امن کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود ایسا اہتمام کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع، اللہ تعالیٰ خود مدافعت کا نظام بناتا ہے۔ دوسری جگہ آیت نمبر 40 میں اس کی وضاحت کی، یہی الفاظ ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے اگر بعض کو اس دنیا سے نہ ہٹائے، دور نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، جس میں اللہ کے نام، یعنی وہ مسجدیں، وہ گرجے، وہ عبادت خانے جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ سارے بے آباد ہو کے رہ جائیں، یہ سارے تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے اقتدار کو بعض لوگوں کے ذریعے سے ختم نہ کرے۔ تو یہ گویا اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو ختم کرتا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو فساد پھیلاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ خود نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ خود کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بعض لوگوں کے ذریعے سے کرے، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی سنت۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ چاہے تو سورج کو مشرق سے نکالے، چاہے تو مغرب سے نکالے، چاہے جنوب سے نکالے، چاہے شمال سے نکالے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لیکن اللہ کی سنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے جو قانون بنایا ہے یہاں قانون وہی چلتا ہے۔ اور قانون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کا اقتدار ختم کرتا ہے۔ ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا فرماتا ہے، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ جالوت تھا، عمالقہ تھے، بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑے طاقتور تھے، سب کچھ تھا، بظاہر طاقت کا توازن کوئی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے، یہ سنت اللہ کی نہ ہوتی تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ یہ جو سنت ہے، یہ جو طریقہ ہے،
یہ جو قانون ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے ان کے اقتدار کا خاتمہ کرنا، یہ جہانوں پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے قانون انصاف اور ایک ہوتا ہے فضل۔ فضل حد سے بڑی ہوئی خیر ہوتی ہے، حد سے زیادہ، استحقاق سے زیادہ کوئی اگر خیر عطا کر دے اور حد سے زیادہ خیر ہو تو وہ فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں پر فضل ہی کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ سارے کرتوتوں کے باوجود، سارے برے اعمال کے باوجود بگاڑ اتنا نہیں ہے جتنا بگاڑ ہونا چاہیے، ساری کرتوتوں کے باوجود اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، سب کچھ کے ساری بدعمالیوں کے باوجود اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، اور اللہ تعالیٰ خیر کو قائم رکھتا ہے، خیر کے لوگوں کو اٹھاتا ہے، ان کے ذریعے سے فسادیوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ استحقاق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور رسالت کی دلیل کے طور پر بتایا کہ یہ واقعہ ہو سموئیل کا علیہ السلام کا، طالوت کی بات ہو، داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے کی بات ہو، یا اس سے پہلے طالوت کے امیر مقرر ہونے کی بات ہو، یا اس سے پہلے جو وبا کی وجہ سے یا جہاد سے جی چرانے کی وجہ سے لوگ جو اپنی بستیوں کو چھوڑ کر ہزاروں کی تعداد میں باہر نکل گئے تھے، ان پر اللہ نے موت طاری کر دی تھی۔ یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان کا جو سورس آف انفارمیشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیا ہے؟ کہاں سے بتا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی اگر اللہ کی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئے تو کوئی سورس نہیں ہے جہاں سے یہ واقعات کا علم ہو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی نشانی ہے اور دلیل ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، کوئی اور نہیں بتاتا۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی، قرآن نے کہا ہے جس شخص کے بارے میں یہ الہاد کا اور کفر کا اظہار کرتے ہیں اس کی جو زبان ہے اعجمی، وہ تو زبان ہی عجمی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کچھ لوگوں کے لیے یہ یہودی جو تھے اور مشرک جو تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام بھی لگاتے تھے کہ آپ کو کوئی فلاں عجمی غلام ہے، وہ آپ کو واقعات بتا دیتا ہے۔ دیکھیں سورس آف انفارمیشن تو ڈھونڈنا پڑے گا نا، جب آپ سچی باتیں بتا رہے ہیں اور ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو پھر وہ سورس آف انفارمیشن کیا ہے جو وحی کے علاوہ ہے؟ تو چونکہ کوئی سورس اور تھا نہیں، لہذا لوگ خواہ مخواہ الزام تراشی کرتے تھے، فلاں غلام سکھاتا ہے، فلاں بات کرتا ہے، فلاں کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہوگا، فلاں باتیں جو تورات کی، خاص طور پہ وہ باتیں جو تورات کی، انجیل کی اور قرآن کی مشترکہ ہے، تو ان کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ فلاں بتا دیتا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں بیوقوفوں کو، احمقوں کو اتنی بات نہیں سمجھ آتی کہ جس شخص کے بارے میں یہ اظہار کر رہے ہیں کہ وہ بتاتا ہوگا، اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زبان میں گفتگو نہیں فرماتے، آپ کسی اور زبان کو نہیں جانتے، اور وہ عربی کو نہیں جانتا۔ قرآن کی زبان عربی ہے، اگر اس کی بتائی ہوئی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تو وہ عربی بھی نہ ہوتی۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ تو بہت اعلیٰ پائے کی عربی ہے، اور اس طرح کی عربی وہ شخص تو عام عربی نہیں بول سکتا، وہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو یہ قرآن نازل ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا، یہ واقعات کی تفصیل اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور یہ جو رسول ہیں ان میں سے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، بعض کے درجات اللہ نے ویسے ہی بلند کر دیے ہیں۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو بہت سارے معجزے عطا فرمائے، کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وأیدناہ، اور ہم نے اس کی مدد کی بروح القدس، روح قدس کے ساتھ، یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مقتتل الذین من بعدہم، تو لوگ آپس میں نہ لڑتے جو ان کے بعد آئے، من بعد ما جاءتہم البینات،
اس کے باوجود کہ ان کے پاس آ گئی تھیں روشن نشانیاں، واضح نشانیاں، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اور لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، ان میں سے کچھ لوگوں نے تو ایمان کا اظہار کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ کفر، اور ان میں سے کچھ لوگ تھے جو کافر ہو گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، وہ کبھی بھی آپس میں نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، يَفْعَلُ مَا يُرِيد، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اللہ کے ارادے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ اب دیکھیں یہاں پہ رسولوں کی بات پہلے آئی کہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ بھی رسولوں میں سے ہیں، تو رسول کتنے ہیں؟ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق 315 یا 317 رسول، اور نبی کتنے ہیں؟ نبی 1,24,000۔ اب 1,24,000 نبی آئے اور ہر نبی رسول نہیں ہوا، ہر نبی رسول نہیں ہوا لیکن ہر رسول نبی ہوا۔ رسالت خاص ہے، نبوت عام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین۔ اب کون سا رسول کس رسول سے بہتر ہے، اس کے بارے میں ایک تو وہ نقطہ نظر ہے جو ہمیں سورہ بقرہ کی آخری آیات میں بتایا گیا، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم رسولوں میں کسی قسم کا فرق بیان نہیں کرتے، ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، کون کیسا، کون کس سے بہتر، کوئی فرق نہیں کرتے، سارے رسول ایک جیسے ہیں مرتبے اور مقام کے اعتبار سے۔ دوسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم میں بھی اور مختلف احادیث کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا، لا تخیرونی من بین الانبیاء، نبیوں کے درمیان مجھے کبھی بھی فضیلت نہ دو، مجھے نبیوں کے اوپر فوقیت نہ دو، لا تخیرونی، مجھے فوقیت نہ دو من بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان۔ اور اس روایت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک کڑک ان کے اوپر ایک چنگھاڑ پڑے گی جس سے سب لوگ گر جائیں، بے ہوش ہو کے گر جائیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قیامت کی کڑک جو ہے اس سے سب لوگ گر جائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے پہلے جس کو ہوش آئے گا وہ میں ہوں گا، اور جب مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ کے عرش کو پکڑا ہوا ہوگا اور وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہوں، یعنی ابھی کوئی کسی کو ہوش نہیں آیا، سب سے پہلے مجھے ہوش آیا اور میں دیکھوں گا تو سامنے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ کہہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ نہیں پتا، فلا ادری، مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ افاق قبلی، وہ میرے سے پہلے ان کو ہوش آ گیا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو تور والا جو کڑک تھی اور تور والی جو چنگھاڑ تھی، جو اس وقت ایک بجلی کا چمکارا پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، مجھے یہ نہیں پتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں قیامت والی کڑک سے ان کو استثناء دے دیا ہو سکتا ہے یہ بات ہو گئی ہو، یا پھر ان کو مجھ سے پہلے ہوش آ گئے، یہ مجھے نہیں پتا۔ اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری حدیث میں اسی موقع پر فرمائی جب آپ نے یہ فرمایا، لا تخیرونی من بین الانبیاء، کہ مجھے انبیاء کے درمیان مجھے فرق دے کے اور خاص فضیلت نہ دو۔ بعض نے یہ بھی الفاظ نقل کیے، لا تفضلونی، مجھے فضیلت اور فوقیت نہ دو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، اور پھر ہمیں یہ کیٹیگرائزیشن بھی ملتی ہے، جو اولو العزم رسول ہیں، سارے انبیاء ایک کیٹیگری ہے، پھر رسول ہیں یہ ایک کیٹیگری اس سے اوپر ہے 317 یا 315، پھر اس کے اوپر 5 اولو العزم رسول ہیں، اور پھر ان کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو فوقیت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس کا مطلب بھی یہی ہے، اور یہ آیت قطعی طور پر یہ بتا رہی ہے کہ فوقیت اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا سید المرسلین، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں نبیوں کا سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ تو ان ساری باتوں میں جو میں نے عرض کی، ان میں تطبیق کیا ہے، یعنی ایک طرف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت ملی، ایک طرف یہ ہے کہ مجھے فوقیت نہ دو، ایک طرف یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ایک طرف یہ ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے، تقریباً سارے مفسرین نے
اس پہ بات کی ہے اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی، اور وہ ساری یہ آیت بھی اس کی طرف نشاندہی کرتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس طرف نشاندہی کرتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لا نفرق بین احد من رسلہ ہی ہے، یا پھر یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے دوسرے انبیاء پر فوقیت نہ دو، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، امام شوکانی لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور مقابلہ، کہ ہمارا نبی یہ ہے تمہارا نبی یہ ہے، بطور مقابلہ ایک دوسرے پر تفاضل نہ دو، یعنی یہ کہنا کہ ہمارے نبی کی فلاں بات تمہارے نبی کی فلاں بات، اس طرح کا کوئی تقابل کرنا اس سے منع فرمایا ہے۔ لیکن یہ بات کہ مطلقاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء پر فضیلت دی ہے، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے، یہی عقیدہ رکھنا چاہیے، یہی عقیدہ ہے، اور یہی پوری امت کا عقیدہ ہے، پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ لیکن ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ آپ مقابلے کی بات کریں کہ فلاں بات میں ہمارے نبی افضل ہے، فلاں بات میں ہمارے نبی افضل ہے، ایک ایک بات کا جب آپ مقابلہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بعض معاملات میں آپ کو ایسی فوقیت کسی دوسرے نبی کی نظر آئے جو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بات نظر نہ آئے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات نہیں عطا کیے گئے، لیکن اوورآل فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معجزہ عطا ہونا وہ فوقیت نہیں ہے، وہ خصوصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ کسی کو اللہ نے کوئی فضیلت دی ہے، کسی کو اللہ نے کوئی فضیلت دی ہے، اوورآل فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ لہٰذا یہ مقابلہ کرنا کسی بھی چیز میں، اور یہ کہنا کہ یہ کیوں ہے، اور بعض لوگ مقابلہ یہ کرتے ہیں۔ ایک میں کلپ سن رہا تھا کہ دیکھیں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اتنی دفعہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اتنی دفعہ آیا، 25 دفعہ آیا، 49 دفعہ آیا، اتنی دفعہ آیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کا نام نامی صرف 4 دفعہ آیا۔ اب اچھا اس سے مقابلہ کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھوڑی دفعہ آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ دفعہ آیا ہے، تو وہ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوقیت نکالتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ فوقیت، یہ ہے وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ، اور قرآن نے بھی کہا لا نفرق بین احد من رسلہ، بطور رسول کے ہم کسی نبی کو کسی نبی سے کمتر قرار نہیں دیتے، سارے نبی اہم ہیں، سارے نبی چنیدہ ہیں، سارے نبی برگزیدہ ہیں، سارے نبی مصطفیٰ ہیں، سارے نبی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے افضل ہے۔ یہ ہے وہ عمومی عقیدہ۔ لیکن کسی بات میں کوئی شخص کسی دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، کسی ایک رسول کو اللہ نے کوئی ایک فوقیت دی ہو، کسی کو دوسرے کو فوقیت دی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے گفتگو فرمائی۔ اب یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے گفتگو فرمائی، اور سب کے ساتھ تو نہیں فرمائی، تو کسی کے ساتھ اللہ نے گفتگو فرمائی ہے تو اس میں فوقیت فضیلت مل گئی۔ کس کے ساتھ گفتگو فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ نے گفتگو فرمائی ہے۔ جب آپ معراج کی رات تشریف لے گئے ہیں تو اللہ سے گفتگو ہوئی ہے، اللہ سے باہم مکالمہ ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جو سورہ شورا کے اندر غالباً آیت نمبر 51 ہے سورہ شورا کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورتیں بتائی ہیں، 3 صورتیں، کہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کرے دل میں القاء کر دے، یا پھر اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتا، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیتا ہے جیسے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہ تینوں صورتیں وحی کی ہو سکتی ہیں۔ القاء کر دینا، دل میں بات ڈال دینا، وحی کا مطلب ہوتا ہے القاء کرنا، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کی، کیا مطلب؟ اس کی فطرت میں القاء کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ اب ظاہر ہے اس سے مراد بھی وہ اصطلاحی وحی نہیں ہے جس سے نبوت ملتی ہے، بلکہ اس سے مراد دل میں بات ڈالنا ہے۔ تو دل میں بات ڈالنا بھی وحی ہوتا ہے،
یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں باتیں ڈالیں، القاء کیا، یہ بھی وحی کی ایک صورت تھی۔ دوسری یہ کہ آپ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ منہم من کلم اللہ میں صرف موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم اللہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے کلام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو فرمائی، اس لیے جو جن لوگوں کے ساتھ، جن انبیاء اور رسول کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا ہے، اس میں موسیٰ کلیم اللہ، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم، یہ تینوں شامل ہیں، یا اور بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کو معلوم۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض کو اللہ تعالیٰ نے ویسے اور قسم کی درجے عطا فرمائے ہیں، اور درجے عطا فرمائے ہیں بعض کو بعض پر۔ یہ انڈیویجول فضیلتیں ہو سکتی ہیں، اجتماعی طور پر جو مجموعی فضیلت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اب دیکھ لیں وہی بات آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزے عطا کیے، بہت سارے معجزے جو کسی اور کو نہیں دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس کے ساتھ اس کی مدد کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور جبریل علیہ السلام سارے انبیاء کے پاس آتے رہے، اور یہی بات حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کہی کہ ان کو ہم نے مدد کی۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں کے حوالے سے ارشاد فرمائی۔ اوورآل یہی نقطہ نظر رکھنا ہے کہ مجموعی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، اور انفرادی طور پر کچھ فضیلتوں میں کوئی نبی کسی سے وہ فائق ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم کسی نبی کو کسی دوسرے نبی سے کم رکھیں، بلکہ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ آگے ایک حقیقت بیان کی گئی ہے جس کا ترجمہ آپ نے سن لیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ جب اللہ کی طرف سے اتنی نشانیاں آ گئیں اور ہدایت بھی آ گئی، نبی آ گئے، معجزات آ گئے، سب کچھ آ گیا، تو اس کے بعد کیا گنجائش رہ گئی کہ لوگ آپس میں لڑیں جھگڑیں اور آپس میں اختلاف کریں؟ گنجائش تو رہ نہیں گئی۔ اگر اللہ چاہتا تو کوئی اختلاف باقی نہ ہوتا۔ اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اس کے بعد آنے والے لوگ کبھی بھی آپس میں نہ لڑتے۔ اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ لڑواتا ہے ہمیں، یہ اللہ چاہتا تو ہم نہ لڑتے، تو اس کا مطلب ہے اللہ لڑواتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا مطلب نہیں ہے۔ جیسا کہ مشرکین کہتے تھے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے۔ گویا نعوذ باللہ من ذالک اللہ شرک کروا رہا ہے، اور یہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑے شرک کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ اللہ کے بارے میں یہ بات کریں۔ یہ وہی معاملہ ہے اللہ کی سنت اور اللہ کی قدرت کا۔ ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی سنت۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے کہ لوگ انحراف کے راستے پر جا ہی نہ سکیں، اگر اللہ یہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے، اللہ انحراف کا راستہ بند کر دے۔ یعنی یہ اس سنت کی طرف اشارہ ہے جو ہمیں امتحان میں مبتلا کرتی ہے۔ یعنی اگر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے انسانوں اور جنوں کے علاوہ، اور ان کو انحراف کا اختیار نہیں دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو انسان کو بھی ویسا ہی بنا دیتا۔ دیوار جہاں کھڑی ہے وہ کھڑی رہتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ سورج جہاں پہ چل رہا ہے وہ وہی چل رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ چاند جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ نباتات، جمادات، ہر چیز اپنی جگہ کھڑی ہے، ان کے پاس اللہ کی مرضی کا انحراف کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، اللہ کے حکم کا انحراف کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو انسان کو بھی ویسا بنا دیتا، اللہ چاہتا تو جنوں کو بھی ویسا بنا دیتا۔ جن اور انسان یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے انحراف کا اختیار دیا۔ جب انحراف کا اختیار دیا، حکم وہی ہے، اختیار دے دیا۔ پہلے ایک اختیار ہوتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو یہ انحراف کے راستے پہ جاتے ہی نہ، یہ لڑائی والی بات پہ آتے ہی نہ، یہ ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہی نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان سے انحراف کا، اختلاف کا، باہمی لڑائی جھگڑے کا اختیار چھین لیتا۔ اگر اللہ ان سے چھین لیتا تو پھر یہ
صرف اور صرف اللہ کے احکام کی تعمیل کے راستے پر چل سکتے جیسا کہ باقی کائنات چل رہی ہے، پھر امتحان نہ ہوتا۔ امتحان اسی بات کا ہے۔ ظاہر ہے اللہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ نے دو راستے بتا کے اس کو آزاد چھوڑ دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے تمہارے سامنے اختیار دے دیا ہے، چاہے یہ والا راستہ اختیار کر لو اما شاکرا و اما کفورا، چاہے دوسرا راستہ کفر والا اختیار کرو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا کے، ایک انحراف کا راستہ، ایک اطاعت کا راستہ، دونوں بتا کے اس کو آزاد چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق امتحان لیا، اور امتحان اسی میں ہے کہ دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ کوئی شخص جانا چاہے اختلاف کے راستے پہ، اس پہ جائے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پہ جانا چاہتا ہے وہ اس پہ چلا جائے۔ یہ حقیقت بتائی گئی ہے یہاں پہ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو لڑواتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک لوگوں سے شرک کرواتا ہے۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تم اتنے معجزے، اتنی نشانیاں، اتنے رسول آ جانے کے بعد اب تو کوئی گنجائش ہی نہ رہتی کہ کوئی لوگ لڑتے آپس میں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن لوگ آپس میں پھر بھی مختلف ہوئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، وہ اس آپشن کو استعمال کر کے اللہ نے کسی کو مومن یا کافر نہیں بنایا، اللہ نے آزاد چھوڑا۔ انہوں نے اپنے اس آپشن کو استعمال کیا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، ایک انحراف کا راستہ، ایک اطاعت کا راستہ۔ راستہ ایک ہی ہے اصل میں، جو راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے، وہ اطاعت کا راستہ ہے۔ یعنی یہی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ انسان کو اگر اللہ نے اختیار نہ دیا ہوتا تو یہ جو اختیار کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ انسان مختار ہے، انسان جو مرضی کر سکتا ہے، ذرا سمجھیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ اختیار جو اللہ نے دیا ہے، وہ اگر اللہ نے نہ دیا ہوتا تو انسان کیا ہوتا؟ انسان کس راستے پر ہوتا؟ انسان کیا کر رہا ہوتا؟ انسان اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا نا، انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا، انسان اسی ایک راستے پر ہوتا جو اللہ کے حکم کی تعمیل کا راستہ ہے، جیسے باقی ساری کائنات، انسان بھی وہی کر رہا ہوتا۔ اب اس کو اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا۔ اب وہ جو اختیار دیا ہے، وہ جو ایڈ ہوا ہے باقی ساری کائنات سے، انسانوں اور جنوں کو جو ایک الگ چیز دی ہے، جو باقی کائنات کو نہیں دی، جو آپشن دیا ہے، وہ کس چیز کا آپشن ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عبادت کا آپشن تو وہی ہے جس پر انسان کو اگر اختیار نہ دیا جاتا تو عبادت پر ہوتا، اور اگر دیا ہے اختیار تو کس بات کا اختیار دیا ہے؟ انحراف کا اختیار دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے تو اسی راستے پر رہے اور جو چاہے تو انحراف والے راستے پہ چلا جائے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا اختیار استعمال کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے دونوں راستے ہیں، انحراف کا بھی اور اطاعت کا بھی۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں جنت کے راستے پہ جاؤں تو جنت کا راستہ تو وہی ہے نا جو بے اختیاری کا راستہ ہے، جو اپنے اس اختیار کو استعمال نہ کرنے کا راستہ ہے، کہ جو اختیار مجھے دیا ہے انحراف کا وہ میں استعمال نہیں کرتا، میں صرف اور صرف اسی پہ جانا چاہتا ہوں۔ اب اگر اختیار نہ دیا جاتا تو یہ عبادت کے راستے پر ہوتا۔ اب اختیار دینے کے بعد حکم کیا دیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اسی عبادت کے راستے پر چلو۔ اگر اللہ اختیار نہ دیتا تو یہ جبر ہوتا، امتحان نہ ہوتا۔ اب اللہ نے اختیار دینے کے بعد امتحان لیا ہے، اب اسی بات کا امتحان ہے کون انحراف کے راستے پہ جاتا ہے اپنا اختیار استعمال کر کے، اور کون اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی بجائے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے اور پوری کی اپنی مرضی سے دستبردار ہو جاتا ہے کہ اللہ میں اپنا اختیار استعمال نہیں کرتا، جو تو نے دیا ہے، جو تو نے مجھے ذرا سی بھی مرضی کے استعمال کا اختیار دیا ہے، اے اللہ میں اپنی مرضی نہیں کرتا، میں تیری مرضی کروں گا۔ یہی ہے بس فرق۔ وہ اختیار استعمال نہ کرنے کا وعدہ، اسلام اسی بات کا نام ہے، اسلم یسلم اسلام، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔
جو کافر ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے، مومن اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ پورے کا پورا دین میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی ایک رستے پر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قدرت کی بات کی، اللہ چاہتا تو ان کو یہ رستہ دیتا ہی نہ دوسرا، اللہ نے دوسرا رستہ دیا، دونوں رستے سامنے رکھ دیے۔ اب کسی کی مرضی ہے وہ چاہے ادھر جائے چاہے ادھر جائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ، اب کچھ لوگ ادھر آئے کچھ لوگ ادھر چلے گئے۔ اگر اللہ نے وہ آپشن ہی نہ رکھا ہوتا تو یہ سارے کے سارے ادھر ہوتے۔ یقیناً یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اور یہی ہر جگہ پہ اللہ کی قدرت کا بیان آتا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یہ انسان کو اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، امتحان اسی بات کا، لہذا لوگوں نے اپنا وہ اختیار استعمال کیا، اور کچھ لوگ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ جو مومن ہو گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ اور کچھ لوگ اس میں سے کافر ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور لوگ اگر اللہ چاہتا تو کبھی بھی نہ آپس میں لڑتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اللہ کے اعمال اور افعال پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ یہ اس تکوینی جو اللہ کا وہ جو تکوینی قانون ہے، یہ اس کے بارے میں جن لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتے ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مثلا بہت سارے لوگ عجیب و غریب نکتہ آفرینیاں لوگ کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص مجھے ملا، وہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم امتحان دیں، ہم امتحان دینا ہی نہیں چاہتے، اللہ نے ہمارا امتحان کیوں لیا؟ ہم امتحان دینا ہی نہیں چاہتے، اس نے ہمیں امتحان میں کیوں مبتلا کیا؟ ان کو بتایا جا رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ کے ارادے پر یا اللہ کے اعمال و افعال پر کوئی پابندی تھوڑی عائد کی جا سکتی ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کار جو ہے، گاڑی، وہ آپ اس کو چلا رہے ہوں اور وہ گاڑی آپ سے کہے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھے کیوں ایجاد کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، وہ آپ نے اپنے لیے پیدا کی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کی ہے امتحان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پیدا کر لی ہے، جیسے آپ اپنی چیزیں ایجاد کرتے ہو اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اللہ کی مرضی پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے امتحان کے لیے انسانوں کو پیدا کیا، یہ پوری کائنات بنائی، الذی خلق الموت والحیات، یہ پورا زندگی موت کا کارخانہ اس نے بنایا، اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارے حسن عمل کا امتحان کرے۔ اس نے چاہا کہ میں امتحان کروں تو اس نے یہ کائنات کا کارخانہ بنا دیا، وہ نہ چاہتا تو نہ بناتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، وہ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تم یہ پابندی عائد نہیں کر سکتے، تمہارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے یہ سوال کرنے کا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے اور ایسا کیوں نہیں کیا، یہ تم اختیار۔ ہاں سورہ الرحمن میں فرمایا ہے یہ کارخانہ، یہ موت اور زندگی کا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسی سسٹم کے تحت، اسی آزمائش کے لیے، اسی امتحان کے لیے۔ تو جو چاہتا ہے نا میں نے امتحان نہیں دینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، جس نے نہیں دینا امتحان وہ یہ آسمان کے دائرے سے باہر نکل جائے۔ نکل سکتے ہو؟ لا تنفذون الا بسلطان، جس طاقت کی تمہیں ضرورت ہے یہاں سے نکلنے کے لیے وہ طاقت مخلوق رکھتی ہی نہیں، تمہارے پاس ہے ہی نہیں اس کا اختیار۔ تو جس بات کا اختیار دیا ہی نہیں گیا، جو اللہ کا تکوینی قانون ہے، آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ مجھے مرد کیوں بنایا ہے، مجھے عورت کیوں بنایا ہے، مجھے اس طرح کا رنگ کیوں دیا ہے، مجھے اس طرح کا رنگ کیوں دیا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے تکوینی امور ہے، اور یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ انسان اللہ کے علم کا بھی پابند نہیں ہے، انسان اللہ کے ارادے کا بھی پابند نہیں ہے، انسان اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ہمیں جو حکم دیا ہے نا اللہ نے، یہ کرو اور یہ نہ کرو، ہم اس کے پابند ہیں۔ کیا اس نے کیا ہے، کیا وہ کرتا ہے، کیا اس کے علم میں ہے؟ وہ تقدیر بھی اللہ کا علم ہے، تکوین بھی اللہ کا علم ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کے علم کی ہیں،
اور اللہ اپنے ارادے میں، اپنے علم میں، اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ آزاد ہے، اس کے ارادے پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اس کی کسی بھی بات پر، اس کے کام پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، کوئی شخص سوال بھی نہیں کر سکتا، نہ ہم اس کے پابند ہیں، اس نے جو کیا ہے ہم پابند ہیں، تو اس تشریعی قانون کے پابند ہیں، اس ہدایت کے پابند ہیں، اس شریعت کے پابند ہیں جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں دی ہے۔ اور شریعت اور تشریعی امور وہ ہے اللہ کا حکم، اور اللہ کے حکم کی پابندی ہمارے اوپر ضروری ہے، اللہ کے علم کی نہیں، اللہ کے ارادے کی نہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے اعمال افعال کیا ہے اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا یہ اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم پابند اور مکلف ہیں اللہ کے حکم کے، اس نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ہمیں جو اس نے حکم دیا ہے کرنے کا وہ کرنا پڑے گا، جس بات کا حکم دیا ہے بچنے کا اس سے بچنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم پابند ہیں اللہ کے حکم کے، اللہ کے علم کے۔ وہ تقدیر اللہ کا علم ہے تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں، اگر تکوین اللہ کا علم ہے، اللہ کا ارادہ ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس نے دو راہیں بتا کے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو مومن بننا چاہے مومن بن جائے، جو کافر بننا چاہے کافر بن جائے۔ اللہ نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، اپنی مرضی سے کچھ لوگ مومن بن گئے کچھ لوگ کافر بن گئے۔ اب جو جتنا کرنا چاہتا ہے اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ یہ جو انحراف کا راستہ ہے اس کے آخر پر گڑھا ہے جس کا نام جہنم ہے، یہ جو بندگی کا راستہ ہے اس کے آخر پہ ایک باغ ہے جس کا نام جنت ہے۔ تو جو اس راستے پر چلنا چاہے وہ اس پہ چل جائے، وہ آخر پہ وہ اس باغ میں پہنچ جائے گا۔ جو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے وہ اس گڑھے میں گر جائے گا جس کا نام جہنم ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرْ، یہ ہے سیدھا سیدھا امتحان۔ تم ایسے خواہ ان اشکالات میں پڑے ہو، اللہ نے یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا۔ اللہ اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں، اپنے ارادے میں اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ کوئی پابندی عائد کر سکتا ہے، وہ آزاد ہے، وہ خود مختار ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو مرضی کرے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تمہارے لیے سوال کرنا بھی غلط ہے کہ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات کے اپنے ذاتی اعمال اور ذاتی علم ہے۔ ہم پابند ہیں تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں جو اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں بھیجی ہے، اور یہ جو مختلف قسم کی شیطانی نکتہ آفرینیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔